بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی نہیں تھا تو دستک کس نے دی تھی؟ تحریم بڑبڑائی مگر حجاب نے جواب نہیں دیا۔ ماں اور بابا کب آئیں گے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ثانیہ نے کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تحریم نے ثانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی اور اتنے میں ماں بابا بھی پہنچ گئے۔ ثانیہ نے جلدی سے کھانا لگایا۔ سب بیٹھ گئے تو بابا نے حجاب کا پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے بھوک نہیں ہے، ثانیہ نے بتایا۔ احسان الحق حجاب کے کمرے میں گئے تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میری بچی، میں تو تمہیں ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ بابا فکر مندی سے بولے۔ وہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ حجاب کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں اور آنکھیں بخار کی غنودگی سے بند ہوئی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی اور انجیکشن بھی لگایا۔ اس کے بعد حجاب سو گئی، مگر وہ نیند میں بھی کسمسا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے احسان الحق سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، حجاب کا نہ تو گلا خراب ہے اور نہ ہی کوئی اور فزیکل پرابلم ہے۔ ایسے بخار کی وجہ کسی قسم کا فرسٹریشن یا خوف ہو سکتا ہے۔ اپنی تینوں بیٹیوں میں احسان الحق کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی رات بھر حجاب کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو حجاب نے پھر خواب دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ آیا اور آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ حجاب کو سکون ملتا رہا اور اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی کہ وہ گہری دھن میں لپٹا ہوا تھا، مگر محسوس کر سکتی تھی۔ تلاوت ختم کر کے اس نے حجاب کے چہرے پر پھونک ماری۔ حجاب کی روح تک سرشار ہو گئی۔ دھن چھٹی اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ حجاب نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اسے سکون آنے لگا، جیسے ساری تھکن اتر گئی ہو۔ نیند کی آغوش میں گم ہونے لگی۔ جب اسے اپنی گردن پر ہاتھ کی لمس محسوس ہوئی، وہ کچھ نہ کر سکی۔ ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے ٹکرایا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ یہ اس کا خواب نہیں ہے۔ عجیب سی غنودگی اور نشہ طاری ہونے لگا نیند میں، اور وہ جیسے سن ہو گئی ہو۔ اب وہ آہستہ آہستہ نیند میں کرا رہی تھی۔ صبح حجاب اس طرح فریش تھی کہ گمان تک نہ تھا کہ اسے رات بھر بخار تھا۔ سب اسے تندرست دیکھ کر خوش ہو گئے۔ سوموار کو سب حسب معمول کالج چلے گئے۔ احسان الحق کے نکلنے کے بعد صباحت نے موبائل پر کال ملائی۔ جی میں صباحت بات کر رہی ہوں، مجھے بختیور باجی سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں 1 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ وہ 1 بجے کے قریب رکشے میں بیٹھ کر اس عالی شان کوٹھی کے سامنے پہنچ گئی۔ ملازم نے اس کا نام پوچھا اور مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے وغیرہ لے آئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس باجی بختیور سے ملنا ہے، ملازمہ نے مسکرا کر کہا کہ وہ آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں فربہ جسم کی ایک قد آور عورت مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ایک خوبصورت عورت تھی۔ میں بختیور ہوں، عورت نے تعارف کروایا۔ صباحت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور حجاب کے متعلق تمام پراسرار واقعات بتائے۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ سنا ہے آپ نے روحانی علوم کے ذریعے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، صباحت نے نہایت عاجزی سے کہا۔ بظاہر تو آپ کا مسئلہ چھوٹا سا ہے، مگر میں آپ کے گھر آؤں گی تو صحیح پتہ چلے گا۔ باقی دنوں میں تو میں مصروف ہوں، تو جمعے کا دن مناسب ہے، میں جمعے کے دن آپ کے گھر آؤں گی۔ بختیور نے نہایت نرمی سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو بختیور نے کہا، میں جمعے کے دن 4 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ صباحت گھر آئی تو کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ اس نے تینوں بیٹیوں کو بلا کر پاس بٹھایا اور کہا، میں چند ماہ سے گھر میں عجیب و غریب واقعات دیکھ رہی ہوں۔ عجیب سا خوف ہے میرے دل میں۔
میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، مگر ان سب باتوں کی وجہ سے میں نے بی بی بختیور کو بلایا ہے۔ ماں، جب ہم اس گھر سے شفٹ ہو جائیں گے تو یہ سارے وہم ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے سارے خوف اس گھر ہی سے منسلک ہیں نا؟ حجاب نے ماں کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ بی بی بختیور ایک عاملہ ہیں، میں اس سے تمہارے لیے تعویذ لینا چاہتی ہوں۔ حجاب نے پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ ماں، میں تعویذ وغیرہ کچھ نہیں پہنوں گی، مجھے ان کا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، بہتر تھا ہم پکنک پر چلے جاتے۔ حجاب روحان سی ہو گئی۔ کیوں بیٹا؟ وہ بے حد اچھی خاتون ہیں، صباحت نے کہا۔ آپ مل تو لی ان سے، پھر کیا ضرورت ہے؟ مگر جیسی آپ کی مرضی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ حجاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو بی بی بختیور کے آنے پر اعتراض کیوں ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ اکثر ہوتا تھا کہ اس کی پسند اچانک بدل جاتی تھی۔ جمعے کے دن صباحت نے بریانی پکائی، سب نے مل کر کھانا کھایا، مگر حجاب بے حد خاموش تھی۔ اس نے بس کھانا چکھا اور گہری سوچ میں گم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بھی بند کر دیا۔ تحریم کو صباحت نے سختی سے تاکید کی تھی کہ حجاب کو کمرے میں اکیلے نہیں چھوڑنا، سو وہ حجاب کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، حجاب کی غصے بھری آواز آئی۔ کون سا طوفان آیا ہے جو ماں بختیور بی بی کو بلا رہی ہیں؟ کوئی پراسرار واقعات نہیں۔ بختیور بی بی کی باتوں نے صباحت کو ساری رات سونے نہ دیا۔ صبح احسان الحق نے یہ کہہ کر اس کو اور ہلا دیا، بیگم خیال رکھنا، یہ بختیور بی بی بڑی پہنچی ہوئی عاملہ ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک قابل اعتبار دوست نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ لوگوں کے گمبھیر مسائل حل کرنے کے لیے جنات کا استعمال کرتی ہیں۔ اس نے جنات کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس بی بی پر کوئی شک نہیں ہے، مگر میرے گھر میں مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ تم اسے بلاؤ۔ خواہ مخواہ کے وہم نہیں پالا کرو۔ دوپہر کے قریب بختیور کا فون آیا۔ تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ تمہارے گھر کے پاس جو کھجور کا درخت ہے، اس پر ایک جوان جن رہتا ہے۔ حجاب کی انگوٹھی میں اس جن کا لمس ہے۔ وہ حجاب کے آس پاس ہوتا ہے تو اس کی سانسوں جتنا قریب ہو جاتا ہے، مگر وہ حجاب سے محبت کرنے لگا ہے۔ جب حجاب سوتی ہے تو وہ اس کے لاشعور میں جا کر اس سے روحانی طور پر ملتا ہے۔ دونوں کی اس قربت سے دونوں میں ایک بے نام سا رشتہ بن گیا ہے۔ صباحت کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ بختیور بی بی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ میری بیٹی سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا مقصد میں نہیں جانتی، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ حجاب کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ خود غلام ہو گیا ہے حجاب کا، وہ خود بے بس ہے۔ صباحت پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے آپ پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گی۔ مجھے بس یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ جنات کے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہی میں کچھ کر سکتی ہوں۔ ہاں، آپ حجاب کے سامنے کسی بات کا ذکر نہیں کریں گی۔ سارا دن صباحت چپکے چپکے روتی رہی۔ کچن کا کام بھی مارے باندھے ختم کیا۔ رات کو اس نے احسان الحق کو ساری بات بتائی۔ وہ بھڑک اٹھے۔ میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا نا کہ ان عاملوں کے چکروں میں نہ پڑو۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور کوئی ضرورت نہیں دوبارہ بختیور بی بی سے ملنے کی۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں ماں ہوں۔ اگر آپ بھی حجاب کے علاج سے روکیں گے تو میری پریشانی بڑھ جائے گی۔ میں حجاب کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، مجھے بختیور بی بی کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ صباحت رو پڑی۔ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، احسان الحق نے تنبیہ کی۔ بے فکر ہو جائیں، وہ بہت نرم دل خاتون ہے، حجاب ٹھیک رہے گی انشاءاللہ۔ احسان الحق سر ہلا کر خاموش ہو گئے۔ اگلے روز صباحت نے بختیور بی بی کو فون کیا اور جو خبر اس کو ملی وہ لرز کر رہ گئی۔
فون پر فاطمہ نے بتایا کہ بختیور بی بی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ خبر سنتے ہی صباحت ہسپتال پہنچی تو بختیور بی بی آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد صباحت ٹوٹ کر رہ گئی۔ احسان الحق کی باتوں سے تھوڑی ڈھارس ملتی تھی۔ اس میں اللہ کی مرضی تھی، وہ اتنی ہی زندگی لائی تھی۔ رہی بات حجاب کی تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم آئندہ کسی پیر یا سائی کے پاس نہیں جاؤ گی۔ یہ کان کھول کر سن لو، میری حجاب پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ میں خود فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے پانی دم کر کے گھر کے کونوں میں چھڑک دیا کروں گا۔ بختیور بی بی کی وفات کے بعد گھر میں ہونے والے تمام پراسرار واقعات ایک دم سے ختم ہو گئے۔ حجاب کو وہ خواب آنا بھی بند ہو گئے۔ وہ خوبصورت کبوتر جسے حجاب نے چھلا پہنایا تھا پھر کبھی نہیں آیا۔ صباحت اب خوش اور مطمئن تھی۔ اس کا سارا دھیان اب نئے گھر کے ڈیکوریشن پر تھا۔ سب نے مل کر نئے گھر کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر لی۔ احسان الحق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے پورے گھر میں نت نئے ڈیزائن کے پردے لگوائے، دوسری چیزوں میں بھی ضرورت کے حساب سے تبدیلیاں کی۔ آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں فرنیچر کی سیٹنگ اس نے ایک دن پہلے ہی کروا دی تھی۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑے تھے جب صباحت نے ان کے شانے پر تھپکی دی۔ آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟ آج میں بہت خوش ہوں۔ لگتا ہے وقت 10 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ حجاب، تحریم اور ثانیہ بھی وہاں آ گئیں۔ بابا، ہمارا گھر بے حد خوبصورت ہے، ثانیہ نے گول گول چکر کاٹ کر کہا۔ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ احسان الحق نے تینوں بیٹیوں کو بازوؤں کے حلقے میں لے کر کہا، یہ گھر ہمیشہ محبت کی چاندنی سے روشن رہے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ اس گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھنا۔ سب نے مل کر بولا آمین۔ نیا گھر کافی بڑا، خوبصورت اور ہوادار تھا۔ بہت سے کمرے تھے، سب سے خوبصورت حصہ لون کا تھا۔ حجاب کو پودوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے لون میں بہت سے پھول پودے لگا دیے تھے۔ یہاں سب بہنوں کا الگ الگ کمرہ تھا۔ مغرب کے وقت وہ لون میں پودوں کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہی تھی جب صباحت وہاں آئی۔ اس وقت یہاں اکیلے نہیں بیٹھا کرو بیٹا۔ کچھ نہیں ہوتا ماں، سارے وقت اللہ کے ہوتے ہیں، بات مانا کرو بیٹا۔ جی ماں ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، لیکن ماں مجھے تنہائی میں بیٹھنا پسند ہے۔ ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے تنہائی میں۔ حجاب الجھ کر رک گئی۔ جیسے کیسا احساس میری بچی؟ میں جب بھی تنہا ہوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ ہے، میرے بہت قریب ہے۔ میرا وہم ہی ہوگا، ہے نا ماں؟ حجاب الجھن میں تھی۔ ہاں ہاں وہم ہے، یہ سب وہم ہے۔ بہنوں کے ساتھ رہا کرو، اکیلے نہ بیٹھا کرو، آئی سمجھ؟ صباحت ایک دم گھبرا گئی تھی۔ بابا، ہم نئے گھر کی خوشی میں سب رشتہ داروں کو پارٹی دیتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، ثانیہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، اچھا سا فنکشن کریں گے، سب کو بلائیں گے، مگر بس یہ ایک دو کام کروا لوں۔ گھر میں لائٹ صحیح نہیں ہے اور دروازوں کا رنگ تبدیل کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ فنکشن، کپڑے سلوانا شروع کرو تم لوگ۔ احسان الحق نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن ماں آپ کے نام خط آیا ہے۔ ثانیہ نے لفافہ صباحت کو پکڑایا۔ صباحت نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک رکا اور ایک خط تھا۔ رکے پر لکھا تھا، میری بیٹی کو بی بی بختیور کے کمرے سے آپ کے نام یہ خط ملا ہے۔ میں آپ کے پرانے گھر گیا تھا، وہاں سے آپ کا پتہ لیا کہ امانت پہنچ جائے۔ یہ لفافہ بختیور بی بی آپ کو دینا چاہتی تھی مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ ملازم دینو۔ صباحت نے جلدی سے دوسرا خط کھولا۔ وہ ایک مختصر سا خط تھا۔ صباحت صاحبہ، میں نے بہت کوشش کی
کہ اس جن سے حجاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دوں، لیکن وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے آگے میرا بڑے سے بڑا علم بھی محدود ہو جاتا ہے۔ اس کا گروہ انتہائی طاقتور ہے۔ میں نے بزرگوں کی کرامت سے اس جن کو بس 2 سالوں کے لیے آپ کی بیٹی سے دور کر دیا ہے۔ یہ ایک قسم کی کیس سمجھ لو۔ زندگی رہی تو 2 سال بعد پھر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ 2 سال کے بعد یہ جن واپس آئے گا۔ اللہ حافظ۔ صباحت کے کانپتے ہاتھوں سے خط نیچے گر گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ کہانی کا اگلا حصہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔